پاکستان کے ایک دلیر جج نے عمران خان کے ساتھ آج کیسا سلوک کیا؟ صدر کی مدت ختم اور کیا اس کے بعد جو فیصلے کیے جائیں گے الیکشن کے حوالے سے وہ قابل قبول ہوں گے؟ پاک بھارت میچ کل ہو سکے گا یا کہ نہیں، اور میچ کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پرانی فلم کا نیا ٹریلر پھر سے شروع ہو گیا۔ آج کی گورکھ دندہ میں ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، دنیا کرکٹ کے اندر پاکستان اور بھارت دو بڑے حریف ہیں کرکٹ کی دنیا میں، اور ایشیا کپ جو پہلے تنازعات کا شکار رہا، پاکستان بھارت کی ٹیم نہیں آئے گی، پھر اس کا حل نکالا گیا اور سری لنکا جو ہے اس کو بھی نمائندگی کا حق مل گیا۔ اب کینڈی کے اندر اس سے قبل بھی پاکستان اور بھارت میچ کھیلے تھے، لیکن وہ حتمی نتیجہ بارش کی وجہ سے نہ سامنے آ سکا۔ اب پھر سے کل 10 ستمبر کو جو ہے وہ کینڈی میں ہی پاکستان اور بھارت کا پھر سے مقابلہ ہونا ہے سپر 4 کے مقابلے کے اندر، اور اس سلسلے میں اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ریزرو ڈے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر 10 کو بارش ہوگی تو 11 کو بھی پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ میچ کھیل سکتے ہیں، اور وہ کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچ سکتا ہے اس کا اوورال جو حالات ہوں گے۔ تاہم ریزرو ڈے رکھنے کے باوجود حالات ایسے ہیں کہ کینڈی کے اندر جو ہے وہ 90% بارش ہے کل 10 ستمبر کو، جس دن پہلے دن میچ ہے، اور اگر پہلے دن میچ نہیں ہو سکتا ان کیس تو دوسرے دن کے لیے جو ریزرو ڈے رکھا ہے اس دن بھی 100% بارش ہے، یعنی کہ 10 تاریخ کو 90% اور 11 تاریخ کو جو ریزرو ڈے رکھا گیا کہ میچ کو ہم کسی نہ کسی طرح سے مکمل کریں تو اس دن تو اور 10% زیادہ بارش ہے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر لگتا یہ ہے کہ میچ نہیں ہو پائے گا، اور سری لنکا کے اندر جو بارشیں ہیں وہ کافی زور پکڑ چکی ہیں۔ یہی میچز اگر ایشیا کپ دبئی میں ہی ہوتا کمپیئر ٹو پاکستان تو اس ایشیا کپ کو 4 چاند لگ جاتے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں لوگوں کے معاشی حالات خراب ہیں، کراؤڈ ہوتا کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تاہم انڈیا پاکستان کا میچ کہیں پہ بھی ہوتا تو کراؤڈ نے ضرور ہونا تھا، پاکستان یا دبئی کی صورت میں کہہ رہا ہوں۔ تاہم کینڈی میں نہ تو بارش کی وجہ سے میچ ہو سکے گا اور نہ وہاں پہ کوئی اتنے بڑے شائقین کی تعداد ہوتی ہے جس طرح سے یہ دونوں بڑی ٹیمیں ہیں۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ریزرو ڈے ہونے کے باوجود، یعنی کہ 2 دن میچ کھیلنے کے باوجود، بہت کم امکانات ہیں کہ میچ کسی حتمی نتیجے کی طرف جا سکے گا۔ میں بھی 2 دن کے اندر وقفے سے اگر بارش ہوتی ہے یا کسی طرح سے وقت مل سکتا ہے تو میچ مکمل ہو جائے، نتیجہ خیز ثابت ہو، مگر اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ پھر آتے ہیں جی کہ ایک دلیر جج نے پاکستان کے آج جو عدالت تھی اس میں عمران خان کے کیس کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیا کیا۔ دلیر جج وہ ہیں جو ابو اسناد ہیں، کہہ رہے تھے کہ I'm not دلاور I'm دلیر، تو اب پتہ چلا کہ یہ دلیر کم ہے اور دلاور صاحب سے بھی بزدل ہیں۔ انہوں نے جیسے کیسے فیصلہ دیا، ببانگ دول سامنے آئے، کہا اور کر گزرے، لیکن ان کے اندر دوہرا معیار ہے، منافقت ہے، اور کل جب پرویز الہی صاحب کی سماعت تھی تب تو آئے، لیکن کل ہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے میں کل نہ ہوں کیونکہ میرا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہی ہوا جس کا خدشہ نہیں یقین تھا کہ آج ابو الاسناد نہیں آئیں گے، چونکہ آج سائفر کیس کے اندر نہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس تھا بلکہ عمران خان صاحب کا بھی مین کیس تھا، اس کو سنا جانا تھا، لیکن جج صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے، وہ گھر پہ ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے کریں گے، چل ماریں گے۔ کیوں؟ یہ جج صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہو سکتے ہیں، کسی کے زیر سایہ ہیں، بلیک میل ہوئے ہیں، ان کی شکل اور صورت بھی کوئی نہیں جانتا، نام بڑا پیارا ہے ابو الاسناد، لیکن بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور انصاف کا قتل کر رہے ہیں۔ جو رئیس سے کثر تھی اس سے بھی عوام کی جان چھوٹ رہی ہے، اور اگر سائفر کیس کے اندر 22 لوگوں اگر آپ نے عمران خان کو وہ کاری دیا ہے، وہ کم از کم کیس تو سنو، بے شک اس میں سزا سناؤ، بری کرو، جج کو تو بٹھاؤ۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہے، کسی حد تک جاؤ آگے، یہ تو بالکل سرعام اور کھلے عام جو ہے وہ بدماشی ہے، اور اس بدماشی کو عوام دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ سائفر سے جب جان چھوٹے گی تو پھر آپ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو پاس رکھ لیں گے، رکھ لیجیے، وہ بڑی قیمتی شے ہے، اپنے پاس رکھیں۔ تاہم جج صاحب نے بڑا برا سلوک کیا، اور پہلے جو تھا وہ ملزمان بیمار ہوتے تھے، دیکھیں نا شہباز شریف صاحب لندن میں کوئی کیس بھی نہیں ہے، بیمار ہو گئے، چونکہ پاکستان واپس نہ جانے کا نہ آنے کا بہانہ ہے۔ عمران خان کو دیکھ کر طاقتور اور ساری چیزوں کو تو جج بیمار ہو رہے ہیں، وکیل بیمار ہو رہے ہیں، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، تو مان جائیے اس کے ساتھ عوام ہیں، اور جس کے ساتھ عوام ہے وہی کامیاب ٹھہرا۔
تو صدر کی مدت ختم ہو گئی گزشتہ رات. آج وہ انلیگل تو نہیں ہے, غیر قانونی تو نہیں ہے, لیکن صدر اس وقت تک لیگل ہی ہے جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے, نئی پارلیمنٹ نہیں آتی, نئی کابینہ نہیں بنتی, نئی حکومت نہیں آتی, اور اس کے بعد نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا, اور پرانا صدر جو ہے وہ نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیتا اور نئے صدر سے حلف نہیں لیتا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پاکستان ہے, یہاں کو آئین تو ہے نہیں ہے, قانون تو ہے نہیں ہے, انصاف تو سرے سے نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جب صدر صاحب کی مدت مکمل ہو چکی اور اس سے پہلے جب مدت تھی, جب اختیار تھا, اختیار اب بھی ہے لیکن واضح طور کے اوپر جب اختیار تھا, تو اس وقت صدر صاحب نے جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جانے کا فیصلہ دینا تھا, یعنی کہ فیصلہ نہیں تاریخ دینی تھی, جب کل شام رات 12 بجے سے پہلے تک وہ نہیں دے سکے تاریخ, تو اب جب دیں گے تو کہیں ایسی تو نہیں ہوگا کہ سر صدر صاحب ایکسپائر ہو چکے ہیں, اب انگور کھٹے ہیں, اب ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں, بھلے قانونی تو آئینی طور کے اوپر رہ سکتے ہیں لیکن صدر کی مدت ختم ہو چکی ہے, نیا صدر آئے گا, وہی الیکشن کا اگر اعلان کرے گا تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا. یقیناً یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا, کیونکہ یہ پاکستان ہے نا, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیر بگاڑا سے BBC نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس سے ایک دن پہلے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا بھٹو کے ساتھ, تو پیر بگاڑا نے کہا تھا مرحوم نے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا ایک دن پہلے BBC اردو نے انٹرویو لیا اور دوسرے دن رات کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو کہنے کا مطلب کہ پاکستان کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مستاق اگر سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر صدر کی کیا حیثیت. صدر صاحب کو بھی کوئی پوچھے, الیکشن کمیشن کو تو خط لکھا, وہ آپ کو ملنے نہیں آئے, آپ نے وزارت قانون کو لکھا, وہ بھی ملنے کوئی نہیں آئے, اس کے باوجود آپ نے اپنی طرف سے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی. تو آخر کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے منہ دکھائیں گے کسی کو. یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نہیں, پیپلز پارٹی اور جمہوریت اور عمران خان سب کے ساتھ ناانصافی ہے. کم از کم ڈیٹ تو دے دیں, آپ کو کون سا کسی نے پھانسی لگانا ہے یا آپ نے کوئی کرپشن کیا یا کسی کے دانت غلط نکال دیے تھے تو کوئی پتہ نہیں, ان کے اوپر FIR کاٹنی ہو تو کوئی شخص آ جائے گا کہ انہوں نے دانت نکالتے ہوئے میرا دانت توڑ دیا تھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, بھینس چوری, ٹوٹی نل کا چوری کرنا ہے, چاول سمگلنگ کرنا, پپیتے اور نمکو گفٹ کے اوپر دینے کے حوالے سے بھی سب کے اوپر FIR ہوئی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ جو پرانی فلم ہے اس کا ایک نیا ٹریلر شروع ہوا ہے. فلم پرانی کیا ہے, گھسیٹیں گے, پیٹ پھاڑ دیں گے, ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے. اب گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے نام نہ لیے بغیر تنقید کی ہے, کٹ پتلی کہا کہ وہ الیکشن کروانے میں جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں. کس کو کہا؟ نون لیگ کو. نام کیوں نہ لیا؟ ابھی چونکہ تھوڑا سسپینس رکھنا ہے اس کے اوپر. عطا تارڑ نے کھلے عام اور سرے عام تنقید کی اور بلاول صاحب کو کہا خدا کا واسطہ ہے ابھی حالات سنبھلیں, ایسے نہیں کریں. سننے میں طلال چودھری صاحب بھی منظر عام کے اوپر آ گئے ہیں, اور یہ وہی بات ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, یعنی کہ یہ پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے, اب بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں. لفظی جنگ دوبارہ سے شروع ہوگی, ایک نیا ماز کھلے گا. پہلے PDM میں اتحادی تھے, حکومت میں تھے, اب ایک دوسرے کو دوش دیں گے. چونکہ پیپلز پارٹی کے تقریباً 500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ECL میں ان کا نام لسٹ میں آ گیا ہے. کرپشن کے حوالے سے چیزیں ہیں. آگے وائس اوور سٹوری کروں گا, اس کو آپ نے ضرور دیکھنا کہ آرمی چیف چاہتے کیا ہیں اور اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور پھر کل کوشش کریں گے, کل بلکہ میچ ہے, یہ سٹوری مر جائے گی, منڈے کو ایک سٹوری کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے کون کون سے لوگ گرفتار ہوں گے اور کس طرف چیزیں جائیں گی. تاہم یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا اور پیپلز پارٹی کا الیکشن مانگنا اور نون لیگ کا الیکشن سے بھاگنا اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی الیکشن کو جو ہے وہ کہنا کہ 90 روز میں ہو جائیں, اور پھر لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, عمران کے بھی ویل وشر اور پیپلز پارٹی کے تو وہ بندے پہلے سے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اور PTI جو ہیں آگ اور پانی ایک بار اکٹھے ہو جائیں گے؟ ملٹیپل چیزیں ہیں, ان کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. لیکن وہ جو کریک ڈاؤن پیپلز پارٹی کے اوپر ہو رہا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کی کس بڑی شخصیت کو گرفتار کرنے کے 60% امکانات ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. اور 500 لوگوں کی لسٹ میں کون کون شامل ہے, ٹوٹل 1000 بندہ ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.